But you know what? اب میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں میرا اپنا جائزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. مجھے موقع ملا ہے کئی سارے ممالک میں جانے کا, ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملنے کا, یوتھ سے ملنے کا, ولیجز میں جانے کا. میں نے امت کا جتنا میں جائزہ لے سکتا ہوں میں لینے کی کوشش کرتا ہوں, اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ملنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا ہمارے لوگوں کے بارے میں کچھ جائزہ ہے, ہماری قوم کے بارے میں, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں امریکہ سے شروع کرتا ہوں, زیادہ میرا ترجمہ امریکہ کا ہے. امریکہ میں جو اسلام ہے نا, جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں, جو مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشنز ہیں امریکن یونیورسٹیز میں, جو دعویٰ آرگنائزیشنز ہیں, اسلامک ایجوکیشن آرگنائزیشنز ہیں, جو اسلامک اسکالرز ہیں, اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ امریکنز ہیں جو کنورٹ ہو کر اسلام کے اسکالرز بھی بنے ہیں, اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. آپ یقین مانیں ان تمام کی بیک بون پاکستانی مسلمان ہیں, اس تمام کی. اکثریت مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشنز جو امریکہ میں قائم ہوئی ہیں پاکستانیوں نے قائم کی ہیں. جو کنٹریبیوشنز مساجد بنانے میں, ہزاروں مساجد بنی امریکہ میں, جو کنٹریبیوشنز پاکستانیوں نے کسی اور نے نہیں کی. مجھے کسی اور نے ایک دفعہ بتایا تھا, میں ایک اور ملک میں تھا, اس نے پاکستانیوں کے بارے میں پتہ کیا کہا تھا, اسلام تم لوگوں کے خون میں سے گزرتا ہے, جس طرح تمہارے خون میں ایسی کسی اور کے خون میں نہیں ہے. ہمیں دین سے ایک لگاؤ ہے, امت سے ایک محبت ہے, ایک خاص, یہ کلچرلی ہمارے اندر ایک چیز ہے, ایک فائر ہے ہمارے اندر. اور یہ میں نے فائر دنیا جہان میں دیکھی ہے. جہاں گیا میں, میکسیکو جانے کا اتفاق ہوا تھا. میکسیکو سٹی از ون آف دا موسٹ پاپولیٹڈ سٹیز آن ارتھ. میں وہاں جب گیا تو میں پہلے دو چیزیں سرچ کرتا ہوں جانے کے بعد, ایک حلال ریسٹورانٹ اور ایک مسجد. تو حلال ریسٹورانٹ صرف دو تھے, اور ایک پاکستانی تھا ایکچولی, اور ایک موراکن تھا. لیکن پاکستانی والا 1.5 گھنٹے دور تھا, موراکن والا 20 منٹ دور تھا. تو میں نے پھر موراکن ریسٹورانٹ سے صبر کیا, میں پہنچ گیا وہاں پہ. تو میں تھوڑی سی آئی اسپیک اے لٹل بٹ آف اسپینش. تو میری اونر سے بات ہو رہی تھی, ہی واز موراکن. تو میں نے کہا کہ یہاں پہ مسجد نہیں مل رہی. میں نے سرچ کی تھی, مل نہیں رہی. وہ کہتا ہے سرچ پہ نہیں ہے, یہ یہاں پر ایک کونے میں ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا تو بہت کم مسلمان ہیں, کوئی چھوٹا سا گھر تھا, جمعے پہ 20-30 لوگ آتے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ وہاں بہت کم مسلمان ہیں. کہتا نہیں, مسلمان تو بہت ہیں یہاں. کہتا ہے اس 60s اور 70s میں وہاں پر ایک انجینئرنگ ریولوشن تھی, تو انہوں نے موراکو سے, لیبنان سے, سیریا سے بہت سارے انجینئرز بلوائے میکسیکو سٹی میں, اور وہاں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس کی تعداد میں مسلمان سیٹل ہوئے. تو میں نے کہا کہاں گئے وہ سارے؟ وہ کہتے ہیں وہ سب مکس ہو گئے, ریلیجن غائب ہو گیا, اب بس تھوڑے سے رہ گئے, ہم وہ بس جو بابے شابے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی 70 سے لے کے 50 سال کے دور میں لاکھوں کی تعداد میں جو پہلے مسلمان تھے وہ اسلام غائب ہو گیا ان کی جنریشنز میں سے, لاکھوں کی تعداد میں. اندازہ کریں کہ اب یہ جو فنامنان ہے نا کہ جنریشنز غائب ہو رہی ہیں, ہماری ریزسٹنس اس میں ہے بہت حد تک. میرے جائزے میں ہمارے ہاں اس معاملے میں ریزسٹنس ہے, لیکن ہم امیون نہیں ہیں. اب ہمارے ہاں بھی ایک سلو ایکسیڈس شروع ہو گیا ہے. ہمارے ہاں بھی اندر اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی اندرونی چیلنجز ہیں. اور میرے نزدیک جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے نا, لوگ باہر کے ایسٹس کو دیکھتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں اس کنٹری کی ایکسپورٹس کیا ہیں, اس کی ملٹری پاور کیا ہے, اس کا GDP کیا ہے. میں جب دیکھتا ہوں کسی کنٹری کو, اس کے ایسٹس کو, میرے نزدیک جو سب سے ویلیوبل ایسٹ ہے ہمارا, وہ ہمارے نوجوان ہیں. Our men and women are the most prized asset. I don't just argue for Pakistan. I argue our men and women are the most prized asset for the entire Ummah. Wherever I have traveled in the world, the most creative, the most highly intelligent, the most highly entrepreneurial, extremely academically successful Muslims that I've seen in the highest proportion are the Pakistanis. They are incredible. Allah has blessed. اور جب میں جاتا ہوں اور میں ان لوگوں سے امپریس ہوتا ہوں تو مجھے ایک بات کا خیال آتا ہے, اگر یہ ٹیلنٹ پول جو باہر ہے وہ اتنا زبردست ہے, وہ تو ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہے اس ٹیلنٹ پول کی جو یہاں اس زمین میں بیٹھا ہے. یہاں کا جو آپ جو لوگ ہو نا جہاں بیٹھے ہوئے ہو, اسپیشلی دی یوتھ ہیئر, دی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیئر, میرے نزدیک میرا سب سے بڑا کرٹیسزم تم لوگوں کا یہ ہے, یو ڈونٹ ریئلائز یور اون پوٹینشیل. تم لوگ اپنے سامنے چیلنجز دیکھتے ہو, ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے,
ہمیں کوئی آ کے کوئی پیچھے سے ہمیں بیک اپ نہیں کرتا. اوپر سے یہ چیلنجز ہیں, ہماری اپنی فیملیز میں یہ چیلنجز ہیں, ہمارے کلچر میں یہ چیلنجز ہیں, ہماری گورننس میں یہ چیلنجز ہیں, ہماری سسٹم میں, ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیلنج ہے, پولیسنگ میں یہ چیلنج ہے, فلاں چیلنج ہے, احزاب 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 احزاب. اور وہ دیکھ کے کیا ہوتا ہے, زاغت الابصار, کیا ہے, کیا کر سکتے ہیں اس کو, کیسے سامنا کریں ان سب چیزوں کا. وبلغت القلوب الحناجر, دل یہاں تک پہنچ گئے. کیا مایوسی کے اوپر مایوسی. جو صحابہ شروع میں ڈرے ہوئے تھے نا اس صورت میں, قرآن نے خود کہا ہے ڈرے ہوئے تھے, انہی صحابہ کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آگے جا کر کیا کہا. جب مومنین نے احزاب کو دیکھا آتے ہوئے تو شروع میں تو ایک ایموشنل ریاکشن تھا, انٹیمیڈیشن ہوئی, اوورویلمڈ ہوئے. اس کے بعد کیا کیا, کہا کہ یہی تو چیلنج تھا جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسی مشکل نہیں دیتا جو وہ سنبھال نہ سکتا ہو. یہ پتہ ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا, معلوم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو زندگی میں ایسا بوجھ نہیں دیا جو اس کو اٹھانے کے لائق نہ ہو. اگر تمہیں اس دور میں, اس ملک میں, اس حالت میں, اگر تمہیں اس جگہ پیدا کیا اور اس جگہ تمہیں یہ فیملی دی اور تمہیں یہ موقع دیے, تو اس کا مطلب ہے تم سے زیادہ کوالیفائڈ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں تھا. تم ہی تھے, تمہیں چنا گیا, تمہیں اس فیملی میں چنا گیا. کبھی کبھی تم اپنی فیملی کو دیکھتے ہو, کہتے ہیں میں اس فیملی کا حصہ ہوں کیسے, مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ یہ میرا بھائی ہے. یہ اللہ کا پلان تھا. کیا کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں, وہ وہاں ہوتے ہیں, وہ وہاں ہوتے ہیں, اور تم لوگوں کی اب سیشن بن گئی ہے. اب انسٹاگرام پہ جا کے, ٹک ٹاک پہ جا کے کسی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو, کسی کی ویکیشن کی ویڈیو, وہ ٹرکی میں, وہ استنبول میں, ہائے دیکھو ذرا, اوہو اوہو. اب کمپیریزن کر کر کے اپنے آپ کو ڈپریس کرنا کہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے. یہ جو کمپیریزن کی ابسیشن بن گئی ہے نا, اب یہ کمپیریزن کی جو ڈیزیز ہے, یہ چیز یہاں کی یہ نہیں, یہاں ہی نہیں, کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, وہاں کے بچوں کو سوسائڈل کر رہی ہے یہ چیز. یہ ایک زہر ہے, اور یہ زہر ہم اڈیل کے پی رہے ہیں. اب کمپیریزن میں ہم پڑ گئے ہیں, اور یہ اب ہمارے سامنے جو بڑا گول تھا نا, جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا, اس کو ہم بھولنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو کوئی فائری تقریر دے کے آپ بڑی سی تکبیر بعد میں کریں, تالیاں بجائیں, بات ختم, چلو جی بڑا مزہ آیا. لیکن میں آپ سے ایک سیریس بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیشن کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وسعت دی ہے, جو ایک کمال دیا ہے, وہ ہماری مینٹیلٹی میں ہے, ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں ہے, ہماری کریٹیوٹی میں ہے. اور اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے, تم لوگوں کی جو ینگ جنریشن ہے, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیزیں تم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہو نا کہ مسئلہ ہے, 1000 مسئلے ہیں, تم 1000 مسئلے سالو نہیں کر سکتے, تم 100 مسئلے بھی سالو نہیں کر سکتے, تم 10 مسئلے بھی سالو نہیں کر سکتے, لیکن ایک مسئلہ لو اور اس کو پکڑ لو, اور یہ بھی مان لو کہ اس کو تم سالو نہ بھی کر سکو, لیکن اس کے سولوشن کی طرف تم جاؤ گے. تم نے فوکس کر کے کام کرنا ہے کسی ایک چیز پر. میں یہ ڈیفائن نہیں کر رہا تمہارے لیے کہ کس چیز پہ تمہیں کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نحب کا لفظ استعمال کیا تھا, میں نے کہا تھا نا لمبا تکلیف دینے والا سفر. اور جگہ کہا ہے لو کان عرضا قریبا او سفرا قاصدا. اگر کوئی چھوٹا سفر ہوتا کہ سامنے سے ڈیسٹینیشن نظر آ رہی ہے تو چلے جاتے, پھر تو آسان تھا. لیکن تکلیف دینے والا سفر یہ کہ تم قدم چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ, آگے سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تو جب حل نہیں ہوتا نا آگے سے, تو انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ اچھا میں کر بھی رہا ہوں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس سے تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. ہم نے یہاں پر ایک کلینک بنایا, وہاں 1000 اور مریض ہیں. ہم نے یہاں ایک سیلاب کی مدد کی, وہاں ایک اور فلڈ آ گیا. ہم نے یہاں یہ مسئلہ حل کیا, وہاں 10 مسئلے اور کھڑے ہو گئے. تو آپ اور مسئلوں کو دیکھ کے کیا کرتے ہو کہ جو چھوٹا اچھا کام ہو بھی رہا ہے نا, اس کی آپ کو کوئی قدر نہیں رہتی کہ اس میں کیا ہے. قرآن کی جو ذہنیت ہے نا, وہ میں آپ کو انکریج کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن سے بالکل اٹیچ ہو جاؤ, تاکہ یہ جو سکھ تھاٹ پروسیس ہے نا, جو یہ مرض والا تھاٹ پروسیس, یہ آپ کے دل سے نکل جائے. ہمیں اپنا ویلیو سسٹم چینج کرنا ہوگا, ہمیں اپنے ویلیو سسٹم کو قرآن کی بنیاد والا ویلیو سسٹم بنانا ہوگا.